اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا ویڈیو جو ہے بہت ہی جانکاری والا ہونے والا ہے، بہت ہی آپ کو فائدہ مند ہونے والا ہے اور بہت آپ کو فائدہ دینے والا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، پورا سنیں، ورنہ یہ جو میں تمام فائدے بتانے والا ہوں اس سے آپ جو ہیں وہ محروم رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، ایک بھائی کے سوال کا سب سے پہلے تو میں جواب دینا چاہوں گا کہ ہم وظیفے کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، یا جو ہمیں بتایا جاتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ کیوں نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر جیسے بتایا گیا کہ آپ فلاں وظیفہ پڑھیے، اللہ کے نام کا وظیفہ پڑھیے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھیے، اور آپ کو اس سے یہ فائدہ ہونے والا ہے، مثلاً آپ بیماری سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ اور بھائیوں کا جو شکایت رہتی ہے وہ یہ رہتی ہے کہ ہم اس سے شفا یاب ہو نہیں پاتے، یعنی کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جن یوٹیوب چینل سے ان وظیفوں کو حاصل کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس پر ہر آدمی ایسا نہیں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ آپ کو صحیح بات بتائے۔ اسے اپنی ویڈیو بنانے سے مطلب رہتا ہے، اور اسے یہ رہتا ہے کہ زیادہ تر کی میں بات کر رہا ہوں، بہت کم ایک دو لوگ ہیں جو صحیح باتیں بتاتے ہیں۔ بس انہیں یہ رہتا ہے کہ ہمارے ویوز کسی طریقے سے آ جائیں اور ہمارا کام چل جائے۔ ہر آدمی آپ کو صحیح بات نہیں بتاتا، ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، ہم اسے صحیح طریقے سے، صحیح چیزوں کے ذریعے سے ہم اس کو کر نہیں پاتے ہیں۔ مثلاً جو اس کی مقدار ہے ہم اس کی مقدار تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، یا اس کا ایک بہت بڑا علم ہے ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، کر نہیں پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے بتایا گیا کہ یا رحمان اس اسم کو 7 دن تک پڑھیں، تو پیارے دوستو ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف 7 ہی دن پڑھتے ہیں، اور 7 دن پڑھنے کے بعد میں اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بتانے والے طبیب کے اوپر ہوتا ہے کہ بھئی اس میں لکھا ہوا تو 7 دن ہے، بتایا بھی آپ کو 7 دن، پھر بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ بھئی یہ فلاں مرض کا مریض ہے، اور فلاں مرض کا مریض جو ہے وہ 7 دن میں درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی اسے 7 دن سے زیادہ کا بھی وقت لگ جاتا ہے۔ تو جو وظیفے کی مقدار ہے اس مقدار سے بھی اگر ہمیں شفا نہیں ہو رہی ہے، یا جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں وہ مقصد ہمارا پورا نہیں ہو رہا ہے، تو اس سے ہمیں اس کی بتائی ہوئی تعداد سے آگے بھی کر لینا چاہیے، آگے بھی پڑھ لینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ زمین کے اندر پانی ہے، اور زمین کو 40-45 فٹ جو ہے اگر ہم گہرا کر دیں تو وہاں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ تو ہے کہ 40-45 فٹ پر پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی کیا دیکھا گیا ہے کہ کسی جگہ پر 40-45 فٹ پہ پانی نہیں ہوتا، بلکہ اور بھی نیچے جا کر کے پانی ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارا جو اخلاص ہوتا ہے، ہماری جو پڑھنے کی نیت ہوتی ہے، کبھی کبھار اس کے اندر کمی رہ جاتی ہے، اور جب کمی رہ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ متعین مقدار جو وقت بتایا گیا ہے اس وقت تک جو ہے وہ فائدہ نہیں ہو پاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت کو آگے بڑھا دیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی نے 40 بتایا گیا کہ بھئی 40 فٹ آپ زمین کو کھود لو یا 40 فٹ بور کر لو تو اس کے اندر پانی نکل آئے گا، اور 40 فٹ کھودا اور پانی نہیں نکلا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب زمین کے اندر پانی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں یقین ہے کہ زمین کے اندر پانی ہے، بھئی 40 پہ نہیں نکلا تو تھوڑا سا اور کھود لو، تب بھی نہیں نکلا تو 80 فٹ کر لو، 100 فٹ کر لو، پانی نکل آئے گا۔ تو پیارے دوستو یہ مسئلے ہوئے کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ آخر میں آپ اسے اتنا سمجھ لیجئے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی وظیفہ فائدہ نہیں بھی کر رہا ہے، ہماری نیت میں کمی ہے، یا بتانے والے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، یا ہم سمجھ اچھے سے نہیں پائے، اور کوئی وظیفہ ہمیں فائدہ نہیں کر رہا ہے، تب بھی پیارے دوستو ایسا ہوتا ہی نہیں کہ کوئی وظیفہ فائدہ نہیں کرتا، تب بھی وہ ہمیں فائدہ دے رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر
کسی نے آپ کو بتایا کہ آپ یا اللہ اس اسم کا ورد کیجئے، اور جس کام کے لیے بتایا وہ کام جو ہے وہ اس کام کو فائدہ ہو نہیں رہا، مثال کے طور پہ کاروبار چلنے کے لیے بتایا اور کاروبار کو فائدہ بظاہر ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، تو پیارے دوستو پھر بھی آپ کے لیے فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم آپ اللہ تعالیٰ کا نام تو لے رہے ہیں، یا اللہ تو کر رہے ہیں، اور یہی یا اللہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، یہ جو ہے آپ کو قیامت کے دن بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ پیارے دوستو، آخر میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے، اور یہ میرا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے بلکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اگر آپ اسے کریں گے تو یقین مانیے گا آپ ہر مرض سے شفا یاب ہو جائیں گے، کوئی بھی مرض کیوں نہ ہو، کتنا ہی خطرناک مرض کیوں نہ ہو، آپ اس سے شفا یاب ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ یہی چیز کسی کو دم کر کے دے دیں گے، پڑھ کر کے دے دیں گے، تو وہ بھی شفا یاب ہو جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین تک آپ کو الحمد شریف پڑھنا ہے۔ اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ یہ الحمد شریف آپ جتنا پڑھ سکیں اتنا پڑھنا ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد، اب طریقہ آگے کا یہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ پانی پر دم کر لیں اور اس کو پی لیں، انشاءاللہ تعالی کوئی بھی مرض ہوگا تو آپ کو اس سے شفا ملے گی، یا آپ کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو اسے آپ دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ تعالی اسے بھی شفا ملے گی۔ آپ اس کو 50 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 100 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 25 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 7 بار تو پڑھیں، 7 بار پڑھیں، اور اول اور آخر اس کے درود شریف پڑھیں، کیسا ہی مرض کیوں نہ ہو شفا یاب ہوں گے۔ دوستو، اگر ویڈیو کی جانکاری تھوڑی بھی اچھی لگی ہو تو دوسرے اسلامی بھائیوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔